اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پیچھے سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے صبر کو، شکر کو، نیکی کو بیان فرمایا، ان کی قربانیوں کو ذکر فرمایا۔ آگے یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، فرمایا کہ بدن نونی، اور یاد کرو مچھلی والے کو۔ نون عربی میں کہتے ہیں مچھلی کو، تو ذنون یعنی کہ مچھلی والا۔ تو یہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی تھی، تو اس لیے یونس علیہ السلام کو ذنون کہتے ہیں، یعنی کہ مچھلی والا۔ تو فرمایا کہ یاد کرو مچھلی والے کو، اذ ذهب مغاضبا، جب وہ گیا غصہ کھا کر، غصے میں، جب وہ گیا غصے میں، فظن ان لن نقدر علیہ، بس اس نے سمجھا کہ ہم ہرگز قدرت نہیں رکھیں گے اس کے اوپر۔ فنادى في الظلمات، بس پکارا اس نے اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں معبود سوائے تیرے، سبحانک، پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، تحقیق میں تھا ظالموں میں سے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یونس علیہ السلام جس شہر میں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، جس بستی میں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، تفسیروں میں لکھا ہے کہ موصل کے قریب نینوا، موصل جو کہ عراق میں ہے، تو موصل کے قریب نینوا کے نام سے بستی تھی، وہاں بھیجا گیا تھا یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر۔ یونس علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے رہے، شرک و بت پرستی کے خلاف ان کو بہت سمجھایا، بہت روکا، لیکن وہ باز نہیں آتے تھے۔ تو یونس علیہ السلام غصہ ہو کر جو ہے وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے، غصہ ہو کر، یعنی کہ بستی والوں پر غصہ ہو کر جو ہے وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے، حالانکہ ان کو بستی چھوڑنے کا اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالی کا حکم جیسا ہوتا ہے تو نبی ویسا ہی کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے عذاب کا اور نبی کو بستی چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے، اس وقت نبی کو بستی چھوڑنی چاہیے۔ تو ابھی ان کو حکم نہیں ہوا تھا، بس کچھ آثار ان کو بتائے گئے تھے شاید، اور عذاب کے بارے میں غالباً یہ بتایا گیا ہوگا کہ آنے والا ہے، لیکن ابھی وقت نہیں بتایا گیا تھا اور ان کو نکلنے کا حکم نہیں ملا تھا، تو لیکن یہ نکل گئے، اور یہی ان کی غلطی تھی جس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، بس سمجھا اس نے کہ ہم ہرگز قدرت نہیں رکھیں گے اس کے اوپر۔ اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ یعنی اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے، اس نے یہ سمجھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی سے بھی مواخذہ ہوتا ہے، نبی سے بھی پوچھ گچھ ہوتی ہے جب وہ غلطی کرے۔ تو یہ جو ان کی غلطی تھی، یہ اجتہادی غلطی تھی، یہ گناہ نہیں تھا، لیکن بہرحال غلطی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے ساتھ اس پر تنبیہ کی کہ اس نے تو یہ سمجھا کہ ہم ہرگز قدرت نہیں رکھیں گے اس کے اوپر، یعنی ہم اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، اس سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ اس طرح نکلا، ایسی حالت میں نکلا، اس انداز سے نکلا کہ جس سے یہ مترشح ہوتا تھا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا، حالانکہ حقیقت ایسا نہیں تھا، جس سے ظاہر یہ ہوتا تھا، ظاہر حال ایسا تھا کہ گویا ہم اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے یا ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے، ظاہر حال ایسا تھا۔ اس انداز سے نکلا بستی سے، وہ اس انداز پر غصہ ہو کر، غصہ تو ہوا بستی والوں پر، ان کے کفر و شرک کی وجہ سے، بار بار سمجھانے کے باوجود، لمبا عرصہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آنے کی وجہ سے
کفر و شرک کی وجہ سے غصے ہوئے بستی والوں پر، لیکن نکلے اس انداز سے اور بغیر اجازت کے کہ ظاہر حال ایسا تھا کہ گویا کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے یا ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ تو بہرحال انہوں نے یہ غلطی کی تو ان کو مچھلی نے نگل لیا، جس کی کچھ تفصیل قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی ہے، اور تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ یہ بستی سے نکل کر جو ہے وہ دریا کی طرف گئے، وہاں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی ڈوبنے لگی تو بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے یہ طے پایا کہ ایک آدمی کو دریا میں ڈال دیں، یا بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کا اپنا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی غلام آقا سے بھاگ کر اس کشتی میں آ گیا ہے، اس لیے یہ کشتی ڈوب رہی ہے۔ ان کا اپنا مفروضہ تھا یہ، ان کا اپنا خیال تھا یہ۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایک آدمی کو باہر کرنا ہے، تو انہوں نے قرا ڈالا، تو کئی مرتبہ قرا ڈالا، ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام ہی نکلتا تھا وہ۔ تو یونس علیہ السلام جو ہے وہ دریا میں انہوں نے چھلانگ لگا دی اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی بڑی مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بہرحال یہ تو اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کا کرنا ہے کہ ویسے تو بڑی مچھلی جس کو کھاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کو ہضم نکل جاتی ہے، وہ نکلتا نہیں ہے بچ کر، لیکن یہاں اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ اس مچھلی نے ان کو نگلا اور وہاں انہوں نے زندہ حالت میں اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پھر اس اندھیروں سے اور اس مچھلی سے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو فرمایا کہ بدن نونی، اور یاد کرو مچھلی والے کو کہ اذ ذهب مغاضبا، کہ جب چلا وہ غصہ ہو کر، فظن ان لن نقدر علیہ، بس اس نے سمجھا کہ ہم قدرت نہیں رکھیں گے ہرگز اس کے اوپر، فنادى فی الظلمات، بس پکارا اس نے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور ظاہر سی بات ہے وہ مچھلی بھی تو پانی میں تھی، تو پانی کے اندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو جمع کا لفظ استعمال کیا اندھیروں، فنادى فی الظلمات، بس پکارا اس نے اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں ہے معبود سوائے تیرے، اللہ ہی کو پکارا اور کسی کو نہیں پکارا، اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا جیسے آگے آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ کہ اللہ کی بڑائی کو بیان کیا، اللہ کی معبودیت، کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے، معبود ہونا، عبادت کے لائق ہونا، تو اس کو ذکر کیا، اللہ الہ الا انت، کہ نہیں ہے معبود سوائے تیرے کوئی، سبحانک، آپ پاک ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میرا قصور تھا، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ ہر عیب و نقصان سے پاک ہیں، اور آپ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ جب چاہیں مجھے بچا سکتے ہیں، جیسے چاہیں مجھے بچا سکتے ہیں، سبحانک، آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، تحقیق میں تھا ظالموں میں سے، میں تھا بے انصاف، میں تھا غلطی کرنے والوں میں سے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ کی معبودیت کا اعتراف کیا، شرک کی نفی کی کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ ہر قسم کے عیب و نقصان سے پاک ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فاستجبنا لہ، بس ہم نے قبول کی اس کے لیے اس کی دعا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے نجات دی اس کو غم سے، جو اس کو غم لاحق تھا، جو اس کو پریشانی لاحق تھی، مچھلی کے پیٹ میں تھے، موت کا بھی ظاہر سی بات اندیشہ تھا، تو اللہ فرما رہا ہم نے اس سے نجات دی۔ یہ جو دعا ہے، جس انداز سے انہوں نے اللہ کو پکارا، فنادى فی الظلمات، پکارا انہوں نے اللہ کو اندھیروں میں کہ اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ جو انداز ہے اور یہ جو جملے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں، حدیث میں بھی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور بڑے فوائد آئے ہیں۔ تو یہ انداز دعا کا اور پکارنے کا
بہت ہی بہترین انداز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا بھی اعتراف ہے، شرک کی بھی نفی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے کہ اللہ ہر قسم کے عیب و نقصان سے پاک ہے، اور اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ تو گویا کہ جامع دعا ہے کسی بھی غم اور مصیبت اور پریشانی سے نجات کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ اور ان جملوں کے ساتھ اور اس انداز پہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ عام طور سے قبول فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات واضح کر دوں میں، اور میں بار بار واضح کرتا رہتا ہوں کہ جو بھی دعا ہے وہ دل سے کی جانی چاہیے، اور اس کا تفصیلی مضمون نہیں تو کم از کم اجمالی مضمون ضرور ذہن میں رہنا چاہیے۔ اگر اس کا تفصیلی مضمون، تفصیلی ترجمہ تفسیر نہ بھی معلوم ہو تو کم از کم اس کا اجمالی خاکہ، اجمالی مضمون، اس کی مختصر، اس کا کچھ مختصر ترجمہ جس سے پتہ لگے اور جس سے اندازہ ہو کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیسے مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں، تو یہ کم از کم ذہن میں ضرور ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی دعا، چاہے وہ مسنون دعا ہو چاہے وہ مسنون نہ ہو، تو اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کم از کم مختصر انداز سے ہی ضرور معلوم ہو، اور جس وقت وہ دعا کریں تو وہ ضرور ذہن میں ہو۔ تو اس طرح وہ دعا جب دل سے نکلے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ قبولیت کے اور زیادہ قریب ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس دعا میں بھی یہی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اعتراف ہے، اقرار ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، شرک کی نفی ہے کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا، اور اللہ کی پاکی کا بیان ہے، اور اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ تو فرمایا کہ فاستجبنا لہ، بس ہم نے قبول کی دعا اس کے لیے، ونجیناہ من الغم، اور اس کو نجات دی غم سے، وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ راہ بھی دکھاتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ راہ بھی دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، اپنی طرف رہنمائی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی دوسرا ہوتا ہے تو وہ ادھر ادھر فالتو چیزوں میں پڑ جاتا ہے، جب مصیبت و پریشانی آتی ہے تو جو مشرک ہوتا ہے، جو کافر ہوتا ہے، وہ شرک و بت پرستی میں پڑ جاتا ہے، فالتو چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اور جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت و پریشانی ہو، بجائے ادھر ادھر متوجہ ہونے کے اللہ رب العزت ہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی قبول کرنے والے ہیں اور اس پریشانی کو دور کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور یاد کرو زکریا کو کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو، اے میرے رب مت چھوڑ مجھ کو اکیلا، اور تو وارثوں میں سب سے بہتر ہے۔ سورہ مریم میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر ہو چکا ہے۔ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے وارث مانگا، لیکن وارث کائے کے لیے؟ اپنی مال و دولت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے جو ان کو علوم و نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تھا اس کو آگے پھیلانے اور چلانے کے لیے اللہ نے زکریا علیہ السلام نے اللہ سے وارث مانگا، تو اللہ نے ان کی وہ دعا جو قبول فرمائی۔ حالانکہ زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، ان کی بیوی بانج تھی، لیکن اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ وزکریا، اور یاد کرو زکریا کو، اذ نادیٰ ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو، رب لا تذرنی، اے میرے رب مت چھوڑ مجھ کو فردا، اکیلا، مجھ کو اکیلا مت چھوڑ کہ میرے کوئی آگے وارث نہ ہو، وانت خیر الوارثین، اور تو وارثوں میں سب سے بہتر ہے۔ اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن جو چیز یہاں پر مانگ رہے تھے اسی کے اعتبار سے اللہ کی صفت کو یاد کیا۔ یہاں پر اللہ کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اللہ کی اس صفت کو یہاں پر یاد کیا کہ جس صفت سے گویا کہ مانگ رہے تھے، جس صفت سے متعلق اللہ سے مانگ رہے تھے، وارث مانگ رہے تھے، تو اللہ کی بھی وارث والی صفت کو ذکر کیا، وانت خیر الوارثین، اور تو وارثوں میں سب سے بہتر ہے۔ فاستجبنا لہ، بس ہم نے قبول کی اس کے لیے، اس کی دعا ہم نے اس کے لیے قبول کی۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے عطا کیا اس کو یحییٰ۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو، ہم نے تندرست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو۔
اس کی بیوی صحیح ہو گئی، بانجھ تھی لیکن وہ صحیح ہو گئی، اولاد کے لائق ہو گئی، اور یحییٰ عطا فرمایا ان کو. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور ہم نے درست کر دیا اس کے لیے اس کی بیوی کو. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، کیسے تھے وہ جلدی کرنے والے، تیزی کرنے والے بھلائیوں میں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور پکارتے تھے ہم کو رغبت سے اور ڈر سے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے وہ ہمارے آگے عاجزی کرنے والے. یہ جتنے انبیاء ہیں ان کے اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت بیان فرمائی. یہ جتنے انبیاء ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا، ان سب کی خصوصیت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ تحقیق وہ تھے تیزی کرتے بھلائیوں میں، بھلائیوں میں دوڑتے تھے، بھلائیوں کی طرف دوڑتے تھے، بھلائیوں کی طرف تیزی کرتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور پکارتے تھے ہم کو رغبت سے اور ڈر سے، شوق سے اور ڈر سے، توقع سے. اللہ رب العزت سے رحمت کی امید بھی ہوتی ہے اور عذاب کا ڈر بھی ہوتا ہے. تو رحمت کی امید لیتے ہوئے، رحمت کی امید کرتے ہوئے شوق اور رغبت سے، توقع سے پکارتے تھے، اور ڈر سے بھی پکارتے تھے کہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے بھی اللہ کو پکارتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور پکارتے تھے ہم کو شوق سے اور خوف سے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور تھے ہمارے آگے عاجزی کرنے والے، ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے. یہ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں حالانکہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے خضوع کرنے والے، عاجزی اور گڑ گڑانے والے ہوتے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور یاد کرو اس کو کہ جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، بس پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح سے. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کیا اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی جہانوں کے لیے. اب یہ مریم علیہ السلام کا ذکر، مریم علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، حلال سے بھی اور حرام سے بھی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنی روح سے اس میں پھونکا اور ان سے بنا باپ کے، بنا شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو اس طریقے سے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا کہ وہ عورت کہ جس سے بنا شوہر کے جو ہے وہ اولاد ہوئی، وہ بچہ جو کہ بن باپ کے وجود میں آیا. تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنی قدرت اور عظمت کا نشان بنا دیا. اور اس کا ذکر بھی، ان کا ذکر بھی سورہ مریم میں بھی تفصیل کے ساتھ گزرا اور بھی کچھ جگہوں پر گزرا. فرمایا وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور یاد کرو اس کو کہ جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی. فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، پس پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح سے، یعنی اپنی جانب سے روح سے. میں نے بتایا جبریل علیہ السلام جو ہے وہ آئے تھے، جیسے پیچھے بھی گزر رہا ہے سورہ مریم میں، اور انہوں نے پھونکا. اور جبریل علیہ السلام کے لیے بھی اللہ رب العزت نے روح القدس، روح کا لفظ استعمال کیا ہے. نزل بھی روح الامین، روح کا لفظ جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. تو فنفخنا فیہا من روحنا، تو پس پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح سے، یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنی مخصوص روح ان کو عطا فرمائی، اپنی مخصوص روح، اپنی جانب سے مخصوص روح جو ہے ان کو عطا فرمائی. روح جو ہے، روح کا خزانہ ہے اللہ رب العزت کے پاس. اللہ رب العزت کے پاس روحوں کا خزانہ ہے جو جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے وہ، اور دوسروں کے فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، مختلف لوگوں کو پیدا فرماتے ہیں. تو فنفخنا فیہا من روحنا، پس پھونکا ہم نے اس میں اپنی روح سے. وجعلناها وابنها آیۃ للعالمین، اور کر دیا اس کو اور اس کے بیٹے کو نشانی جہانوں کے لیے. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، تحقیق یہ ہے امت تمہاری ایک امت. یہ سب کے سب ایک ہی تھے، یہ سب کے سب اصول و ضوابط میں، عقائد و نظریات میں ایک ہی تھے. اصول و ضوابط میں، اصول و قواعد میں، عقائد و نظریات میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا. سب شرک کی نفی کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے.
اور سب اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، سب اللہ ہی کو پکارتے تھے اور کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ، تحقیق یہ تمہاری امت ہے ایک ہی امت، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں بس عبادت کرو میری۔ جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں یہ سارے ایک ہی نظریے پر تھے، اور ایک خالق مالک وہ رب العالمین ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کوئی بھی نبی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی بھی نبی نے یہ ہدایت نہیں کی کہ میری عبادت کرو۔ تو نبی جتنے بھی ہیں سب مخلوق، سب اللہ کی مملوک، اور جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رب العالمین ہے، بس وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں پس میری عبادت کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہوں نے اپنے کام کو آپس میں۔ اللہ نے تو ایک ہی دین بھیجا، اصول و ضوابط کے اعتبار سے، عقائد و نظریات کے اعتبار سے سب نبیوں کے ذریعے ایک ہی دین بھیجا، سب نبیوں نے ایک ہی دین کی تعلیم دی۔ فرق جو تھا تھوڑا بہت وہ فروع میں، احکامات میں، عملی طور پر جو ہوتے ہیں عملیات، اعمال جو ہوتے ہیں اعمال، ان میں کچھ فرق تھا، وہ زمانے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے ہوتا ہے، وہ عین حکمت و مصلحت ہے اللہ رب العزت کی اور انسانوں کے فائدے میں ہوتا ہے۔ مختلف دینوں میں، مختلف مذاہب میں، آسمانی جو مذاہب ہیں ان میں فروعات کا اختلاف رہا ہے، اعمال کا، طریقہ کار کا کچھ اختلاف رہا ہے، لیکن جو بنیادی چیزیں حرام ہوتی ہیں، اسی طرح جو عقائد و نظریات ہوتے ہیں وہ سب کے ایک ہی تھے، لیکن لوگوں نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، کسی نے کچھ نظریہ بنا لیا، کسی نے کچھ نظریہ بنا لیا، کسی نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا، کسی نے کسی چیز کو حلال قرار دے دیا۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور ٹکڑے ٹکڑے کر لیا انہوں نے اپنے کام کو آپس میں۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، ہر ایک کو ہماری طرف لوٹنا ہے، ہر ایک ہماری طرف پھرنے والا ہے، سب کو پھر ہماری طرف آنا ہے، پھر ہم بتا دیں گے کہ کس معاملے میں کیا اختلاف کرتے تھے اور کیا کرتے تھے اور حقیقت میں کیا ہے۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، ہر ایک ہماری ہی طرف پھر آنے والا ہے، لوٹنے والا ہے۔ اب جب ہر ایک ہماری طرف آئے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، بس جو کوئی کام کرے نیکیوں سے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بس جو کوئی کام کرے نیکیوں سے، اچھے کاموں سے، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، تو فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو پس ناقدری نہیں ہے اس کی کوشش کی، جو اس نے کوشش کی، جو محنت کی، جو مشقت کی، جو عمل کیا، اس کی ناقدری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو محفوظ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کا بدلہ دے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بس جو کوئی کام کرے اچھے کاموں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِن، اور اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، تو فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو بس کوئی ناقدری نہیں ہے اس کی کوشش کی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور تحقیق ہم اس کے لکھنے والے ہیں، سب محفوظ ہو رہا ہے، سب کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ تحقیق وہ لوٹیں گے نہیں۔ جس بستی کو اللہ نے ہلاک کر دیا وہ ختم ہو گئی، اب وہ لوٹیں گے نہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا میں واپس آ جائیں اور پھر جو ہے نا اچھے اعمال کر لیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اصل میں اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک کرتے ہیں کہ جس کو مہلت دیتے ہیں، اتمام حجت کرتے ہیں، نبیوں کے ذریعے یا نبیوں کے نائبین کے ذریعے ان کو سمجھاتے ہیں، اور جب یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، سب کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، سنورنے والے نہیں ہیں، تو پھر اللہ عذاب بھیجتے ہیں، اللہ ہلاک کرتے ہیں۔ تو چنانچہ کسی بچی کو جس کو ہلاک کر دیا گیا، اب اس کو لوٹایا نہیں جائے گا، ان کے رہنے والوں کو ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا کہ دوبارہ سے جو ہے اچھے اعمال کر لو۔ تو گویا یہ بتا دیا کہ جو برے لوگ ہیں اب ان کے لیے، یعنی جن کی موت جو ہے وہ کفر پر ہو گئی، شرک پر ہو گئی، اب وہ اپنے آپ کو سنوارنے اور سدھارنے والے نہیں ہیں، واپس لوٹنے والے نہیں ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے اس بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ نہیں لوٹیں گے۔ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، ہاں یہ ہے کہ پھر جب قیامت آئے گی تو پھر سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے،
پھر سب کا حساب کتاب ہوگا. تو فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہ قرب قیامت کا ذکر کیا کہ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچان سے پھسلتے ہوں گے. اتنی کثیر تعداد میں جو ہے وہ نمودار ہوں گے اور نکلیں گے کہ گویا ہر جگہ سے وہ آ رہے ہیں، ہر اونچائی سے، ہر پہاڑ سے، ہر جگہ سے وہ آ رہے ہیں، ایسے محسوس ہوں گے. یہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے متعلق میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مفسرین نے مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن کوئی بھی تفسیر جو ہے وہ متعین نہیں ہے اور پکی نہیں ہے کہ یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے. بالکل پکا نہیں ہے، متعین نہیں ہے کہ جی فلاں قوم ہے یا فلاں جگہ رہتی ہے، یہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ قرب قیامت میں اس طرح کی قوم ہوگی جو بہت کثیر تعداد میں ہوگی اور گویا ہر جگہ سے نمودار ہوگی. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچان سے پھسلتے ہوں گے، دوڑتے ہوں گے. واقترب الوعد الحق، اور نزدیک آ گیا سچا وعدہ. یہ گویا کہ قرب قیامت ہو گئی، قیامت قریب ہو گئی، تو جو سچا وعدہ ہے قیامت کا وہ قریب آ گیا. واقترب الوعد الحق، اور قریب ہو گیا اور قریب آ گیا سچا وعدہ. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، بس اچانک ہی چڑھ رہی ہیں آنکھیں کافروں کی. جب قیامت واقع ہوگی تو اس کے ہولناک جو مناظر ہوں گے اور جو اس کی ہولناک صورتیں ہوں گی، خوفناک صورتیں ہوں گی، تو اس کی وجہ سے کافروں کی آنکھیں چڑھی ہوئی ہوں گی. اصل میں کافر اس لیے بھی یہاں پر کہا کیونکہ قیامت جو واقع ہوگی وہ کافروں ہی پر واقع ہوگی. قیامت سے پہلے ایمان والے تو اٹھا لیے جائیں گے، ایمان والوں کو تو انتقال ہو جائے گا، جیسے کہ حدیثوں میں بھی کچھ تفصیل آئی ہے. تو جو قیامت واقع ہوگی وہ تو کافروں پر واقع ہوگی. تو چنانچہ یہاں پر کافروں کا ہی ذکر ہوا کہ کافر اس کی خوفناکیوں سے اور ہولناکیوں سے ان کی آنکھیں چڑھ رہی ہوں گی. واقترب الوعد الحق، اور نزدیک آ گیا سچا وعدہ. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، بس اچانک ہی چل رہی ہیں کافروں کی آنکھیں. یا ویلنا قد كنا في غفلة من هذا، ہائے ہماری شامت، ہائے افسوس کہ تحقیق ہم تھے غفلت میں، ہم تھے بے خبری میں، ہم غفلت میں تھے اس سے. بل كنا ظالمین، بلکہ ہم تھے ظالم. پہلے تو کہیں گے کہ ہم غفلت میں تھے، بے خبری میں تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسا بھی ہونا ہے اور ایسا بھی ہوگا. پھر کہیں گے بل كنا ظالمین، بلکہ ہم ہی تھے ظالم. اصل میں قصور ہمارا ہی تھا کہ ہم نے جو ہے وہ مانا نہیں، ہم نے جو ہے وہ سمجھا نہیں. جب انبیاء سمجھاتے تھے، جب انبیاء کے نائبین سمجھاتے تھے تو ہم نے سمجھا نہیں. یا ویلنا، اے ہائے ہماری شامت، قد كنا في غفلة من هذا، تحقیق ہم تھے اس سے غفلت میں. بل كنا ظالمین، بلکہ ہم تھے ظالم. آگے اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو جو ہے وہ خطاب فرمایا ہے، اور آگے بھی مزید قیامت کا بیان ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں پڑھیں گے.